میری طرف سے تمام گاؤں والوں کو بہت زیادہ تہہ دل سے مبارک ہے۔ میں جتنے بھی بچے اس مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں سب کے والدین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقین جانو آپ بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں۔ میری تقریباً 40-50 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ میں نے اتنی عمر کے اندر ایسا نظام اور ایسی پڑھائی، ایسی کارکردگی اپنی آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھی۔ اور میرے بڑے بھی موجود ہیں، شاید یہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ اس طرح بچوں نے مجمع کے اندر سنایا، پڑھایا اور امتحان بھی انہوں نے لیے ہوں گے بچوں کے جا کے، لیکن شاید ایسی کارکردگی انہوں نے بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اور یہ آپ کے لیے آپ کے بچے سرمایہ ہیں اور آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ ہماری تہہ دل سے یہ آرزو ہے کہ اللہ رب العزت اس جامع کو، اس مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد و شاد رکھے، اور جتنے لوگ اس کے ساتھ معاونین حضرات ہیں اللہ پاک ان کے عمل میں، علم میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک صاحبزادہ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب کی علم، عمر اللہ پاک اس کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس نئی نسل کو با حیا، با پردہ، با عمل، با سیرت، با کردار بنائے۔ ایسے لفظ، ایسی دعائیں، ایسے کلمات ان بچوں نے سنائے ہیں، میرا دل خوش ہوا ہے کہ ہمارے بڑوں کو بھی نہیں آتی۔ بڑے بڑے نمازی حضرات ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں نہیں آتی۔ باتیں بہت کرنے کو جی چاہتا تھا لیکن گرمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو آپ کے تعاون کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں کا یہ روپیہ پیسہ ضائع نہیں ہو رہا۔ یہ بچے کل قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ وہ بچے بھی جو دنیا کے کام کاج میں لگے ہیں، وہ والدین کا گریبان پکڑیں گے کہ یا اللہ ہمارے والدین نے دکان پہ بٹھایا، ہم دکاندار بن گئے، کھیتی باڑی میں لگایا، ہم زمیندار بن گئے، سارے شعبے بنوائیں گے۔ اگر ہمارے والدین ہمیں مسجد میں بھیجتے تو ہم اللہ کا قرآن سیکھ لیتے، لہذا ہمارا قصور نہیں، ہمارے والدین کا بھی قصور ہے۔ تو یہ بچے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ان کو نیک اور صالح بنائے۔ آپ کی توجہ چاہیے اسی طرح، تو یہ بچے انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے، اور آپ اس مدرسے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ دل کھول کے تعاون کرتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو آباد و شاد رکھے۔ بھائی ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرو، انشاءاللہ اسی طرح قاری صاحب کے ساتھ تعاون رکھیں گے آپ، ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے گھر کے اندر اسی طرح محبت کرنی ہے۔ آپ کی نئی نسل بن رہی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت قاری صاحب کی اور آپ کی تمام شرور سے حفاظت کرنا۔ تو اب وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا امتحان دیا اور اس میں اول پوزیشن حاصل کی، ان بچیوں کے نام لیے جائیں گے اور وہ اپنا آ کر انعام وصول کریں۔ بریرہ انتظار، بریرہ انتظار، بچی آئے اور اپنا انعام وصول کریں۔ اگلی مقدس صابر، بچی مقدس صابر، رمیسہ آصف، سمرین غفار، ثنا ارشد، نورین غفار، میرب پرویز، مسکان مصطفیٰ، اشار طاہر۔ اس کے بعد وہ بچیاں آ جائیں جنہوں نے دوم پوزیشن حاصل کی۔ سویرا چاند، اکاشا شفیق، یہ قرآن پاک والی بچیاں تھیں، اب سپارے والی بچیاں۔
महक इबाद, इन्होंने सिपारों में अव्वल पोजीशन हासिल की। महक इबाद, उम्मे हानी नदीम, अरूश ताहिर, आगे तजवीदी कायदे वाली बच्चियां उनैदा कमाल, अव्वल पोजीशन इन्होंने कायदे के अंदर हासिल की। मरियम शकीर, हानिया परवेज, ये बच्चियां जल्दी जल्दी उठती हैं। मनाहिल सरफराज, मरियम नाज़िम, मरियम फातिमा, मुनीर, महक परवेज, आगे दोम पोजीशन अरफा आदम, मनाहिल अमीन, आगे सोम पोजीशन सफरा कुर्बान, मुफसिरा कुर्बान, माजबीन नदीम, आगे ये कुरान वाले बच्चे जिन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की, मोहम्मद रेहान मुनीर, आगे क्या मोहम्मद हामिद इंतजार, मोहम्मद हामिद इंतजार, जिन बच्चों को नाम मिल गया वो चले जाए। हाँ जी, मोहम्मद फरहान इमरान, मोहम्मद फरहान इमरान, मोहम्मद हसाम अली, मोहम्मद हसाम अली, मोहम्मद नोमान मुनीर, मोहम्मद सायम मुनीर, मोहम्मद अबू बकर शकीर, मोहम्मद फैजान अकरम, अय्यान याकूब, हाँ जी, ये कुरान पाक के अंदर दो पोजीशन वाले बच्चे मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आदिल रमजान, मोहम्मद आदिल रमजान, मोहम्मद बिलाल चांद, मोहम्मद राफे इंतजार, सोम पोजीशन मोहम्मद राफे इंतजार, मोहम्मद सायम कमाल, हाँ जी सोम पोजीशन, सोम पोजीशन,
بھائی اگلے بچوں کو ابھی نام حافظ محمد ارشد اور وہ آ جائیں مولانا سجاد صاحب اسٹیج پہ آ جائیں. ہاں جی سپاہیوں کے اندر جن بچوں نے اول پوزیشن حاصل کی محمد شاہ میر, محمد علی سلیم, محمد علی سلیم, محمد ارحم ثابت, محمد احمد مختار, محمد علی منور, محمد حسین پرویز. یہ غلام مصطفیٰ ہمارے بزرگ ہیں, وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں. دوم پوزیشن محمد حذیفہ افتخار, محمد سبحان انتظار, محمد سبحان انتظار. جی قاعدے کے اندر اول پوزیشن محمد ارسلان, محمد ارسلان اول پوزیشن قاعدے کے اندر. محمد بلاج انتظار, محمد ابراہیم, محمد ابراہیم, محمد حسنین کیسر, محمد حسنین کیسر, محمد حماد افتخار, محمد حسن اسامہ, محمد احمد طاہر, محمد عبداللہ جوید. آگے دوم پوزیشن محمد حسیب ہاشم. یہ مولانا شعیب صاحب بھی آ جاؤ. محمد شاہ دیو جوید دو پوزیشن. محمد فضل الرحمان مصطفیٰ, محمد فضل الرحمان مصطفیٰ. محمد ماجد اکرم دو پوزیشن. آگے سو پوزیشن, دو پوزیشن ختم ہوگی, سو پوزیشن کہتے والے. محمد سائم ابراہیم, محمد سائم ابراہیم, محمد عثمان ارشد سوم. محمد توحید انتظار, محمد توحید انتظار. محمد شاہدیب, محمد شاہدیب, محمد عبد الرحمن ساجد, محمد احمد سلیم, محمد احمد سلیم. محمد حنان افتخار, محمد محسن راشد, محمد معاویہ یعقوب, محمد احسان اکرم. معاویہ یعقوب. یہ جن بچوں کو انعام مل گئے ہیں وہ باہر چلے جائیں, اور بڑے حضرات جو ہیں وہ اندر آ جائیں. یہ بڑے حضرات جتنے بھی باہر سین کے اندر تشریف فرمائے, ہمارے بزرگ اور بڑے آدمی وہ اندر تشریف لیں.
آپ کے سامنے جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ان کی دستار بندی ہوگی. یہ بڑے حضرات اندر تشریف لے آئیں. بھائی خاموشی سے توجہ کریں. بلائیے. جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ان میں سے پہلا بچہ محمد محسن عامر. جلدی بھائی وہ بچہ تشریف لے آیا گیا. اگلا بچہ بھی اس کے پیچھے آ جائے. محمد بلال چاند. اس سے اگلا بچہ محمد ایان یعقوب. محمد ایان یعقوب. محمد سائم منیر. محمد سائم منیر. یہ بچی ہے بنت ارشد. بنت ارشد. اگلا بچہ آ جائے محمد عادل رمضان. محمد عادل رمضان. اگلا بچہ آ جائے محمد ریحان منیر. محمد ریحان منیر. اگلا بچہ آ جائے محمد ابو بکر شکیل. تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو اس پروقار محفل کے اندر تشریف لائے. ہمارے علماء کرام اور عوام الناس جتنے بھی تشریف لائے ہیں تمام کو جو ہے وہ ان بچوں کے انعامات پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ابھی آپ کے جو انتظامیہ میں سے ہیں ان کو جو ہے وہ مائک پر میں بلاتا ہوں. جی بھائی محمد رمضان صاحب وہ آئیں اور جو ہے وہ چند کلمات اپنے. ساتھی بیٹھ جائیں بھائی تھوڑی دیر کے لیے. تشریف رکھیں ماشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں سب ساتھی. بیٹھ جائیں. مسجد کا ماحول ہے. بیٹھ جائیں سب ساتھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگے دوستو اور بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے سارے نہیں یہ سارے ساتھیوں نے دیکھا ہے بچہ کا محنت دیکھیے قاری عثمان صاحب کی. یہ سارے کے تعاون کے ساتھ انتظام چلتے ہیں.
کہ ماشاءاللہ اتنے ہم بڑے بڑے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، اتنا کچھ خود مجھے آپ نہیں آتا، جتنے بھی بیچ میں بیٹھے ہیں کوئی بھی دیکھ لے، کسی بچے سے کوئی بھی سوال کر لو انشاءاللہ وہ سنائے گا۔ وہ سوال سیانے کو نہیں آتا جو بچہ پر محنت کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو سارے کے تعاون ناری ہے، اس تعاون کے ساتھ سارے ساتھی جڑ کے رہیں۔ کوئی ایسا لمبا چوڑے بات نہیں میں کروں گا، چند دو چار باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی زندگی لگائی ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے پہ، میری اتنا زندگی ہے، میں ایسے نیکی والے کام کرتا رہوں گا، ساتھیوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ ہمارا ماشاءاللہ اوپر مدرسہ ہے جس کے اوپر پلستر ہونے والا ہے، ڈبل ٹائل لگنے والی ہے، سارے نظام سارے کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بھائی کوشش کریں جتنے بھی ساتھی ہیں، دور سے آئے ہیں نزدیک سے آئے ہیں، ایسے اچھے کاموں کے ساتھ جڑ کے رہے نا۔ انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن وہ انسان بہتر ہے جو اپنی غلطی کی معافی مانگ لے۔ میرے بھائی کوشش کریں سارے ساتھی جو انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنے اس میں حصہ ڈالیں، سارے جتنی دیر تک بچے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم نے قاری صاحب کے پچھلے پروگرام میں بھی وعدہ کیا تھا، دل ارادہ بھی کیا تھا انشاءاللہ ان کو عمرہ کروائیں گے، دل کے اندر خواہش بھی ہے انشاءاللہ ان کو عمرہ کروائیں گے، زندگی رہی تو ضرور کروائیں گے ماشاءاللہ، اللہ قبول ساتھی فرمائے۔ کوئی بھی نہیں جائے، کھانا کھا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا شکریہ گزار ہوں گا میں، اگر ہمارے سے کوئی غلطی کتائی ہو میں اسپیکر کے میک کے بیچ کہہ رہا ہوں، میں اس بات کی معذرت کرتا ہوں۔ میرے بھائی سارے ساتھی جڑ کے رہیں، سارے جڑنے کے نال ہی برکت ہے، کلا بندہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، سارے ساتھی کام چلائیں گے انشاءاللہ چلتا رہے گا، اس میں اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ شکریہ، السلام علیکم۔ ابھی میں انتظامیہ میں سے بھائی محمد غلام مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب دیکھو بھائی انہوں نے وعدہ کیا تھا قاری صاحب کے ساتھ، اس وقت قاری صاحب کی میرے گھر شادی بھی ہوئی تھی، تو اب ہاں جی، اور بنتا یہی ہے کہ اب جوڑے کو بھیجا جائے، کوشش کریں، باقی کہتے ہیں نا جماعت والے ارادہ کریں، لے جانے والی ذات اللہ کی، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل کوشش کر رہے ہیں پوری، قاری صاحب عمرہ کرواؤں گے، اگر جوڑے کا انتظام ہوا تو انشاءاللہ جوڑے دے کرائیں گے۔ 2025 سے مشکل ہے انشاءاللہ 26 سے ہوں لازمی۔ اللہ آپ کی اس انتظامیہ کو سلامت رکھے اور ان کے دور کو قبول کرے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب، ان کو تو ان سے قبل کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ قریب ہے اور جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے، تو اس لیے شاعر نے کہا خلق کی شمع افروزی جنوں کی چار فرمائی، خلق کی شمع افروزی جنوں کی چار فرمائی، اسی امی کے صدقے میں زمانے کو سمجھ آئی، خلق کی شمع افروزی جنوں کی چار فرمائی، اسی امی کے صدقے میں زمانے کو سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو دروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، اور کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفتی صاحب کی نظر جو ہے وہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
अब आपके सामने दावत खिताब देता हूँ पीर तरीकत, रहबर शरीयत और हमारे इलाके की आन और पहचान हजरत मौलाना हजरत अक्तर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़वान साहब। वक्त काफ़ी बीत चुका है, हबस भी है, गर्मी भी है, काफ़ी खिताबात भी आप माशाल्लाह सुन चुके हैं। मैं बस आप हजरात को मुबारकबाद देकर दुआ की तरफ चलता हूँ। भाई रमज़ान साहब ने माशाल्लाह लंगर का भी ऐलान किया, वो भी तैयार है, वो भी आपने खा के जाना, तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आपके सामने है सारा माहौल, सारी तरतीब। क़ारी शाहिद साहब ने भी और दूसरे हजरात ने भी ये इस बात का इजहार किया है कि ये ऐसी मेहनत, ऐसी तरतीब और बच्चों का ऐसे पढ़ना, ये वाकई आपको किसी और जगह पे इस अंदाज में नज़र नहीं आएगा। हम शहरों में रहते हैं, शहरों के अंदर बड़े मसले हैं, बड़े मदरसे हैं, वहाँ पर भी इस अंदाज में बच्चों का पढ़ना और पुरएतमाद तरीके से सवाल का जवाब देना, ये आपको नहीं नजर आएगा। इसलिए मैं सब हजरात से गांव में जहाँ तक आवाज़ जा रही है, इख्तिलाफ को छोड़ें, फिरका वालियत को छोड़ें, एक कुरान और एक नबी के नाम पे जमा हो जाए, इस मस्जिद में आए, नमाज पढ़ें, आपको इंशाअल्लाह कोई इख्तिलाफी मसला नहीं मिलेगा, इख्तिलाफी तकरीर नहीं मिलेगी। अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजें, बच्चों को कोई फिरका वालियत नहीं सिखाई जाएगी। अभी तक आप देख लें, आपने बच्चों को सुना है, बच्चों को देखा है, किसी बच्चे ने भी कोई इख्तिलाफी बात सुनाई हो, कोई इख्तिलाफी बात की हो, कोई ऐसा मसला नहीं। हमारे बड़ों ने, हमारे असातिज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ सिखाई है कि लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, लोगों में इत्तिफाक पैदा करना, इख्तिलाफ पैदा नहीं करना। और हमारे बड़ों ने ये सिखाया कि इस्लाम की खिदमत करनी है, इस्लाम को फैलाना है, मसलक की बात नहीं करनी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसलक की बात नहीं। आप देखें पूरे प्रोग्राम में कोई मसलक के वाले से बात नहीं, कोई फिरका वालियत, कोई ऐसी बात कि जिससे किसी का दिल दुखे। लिहाजा जब आप इस मस्जिद में आएंगे, करीब आएंगे, उलमा के पास बैठेंगे, लोगों के पास बैठेंगे, इस इंतज़ामिया से मिलेंगे, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से दूर बैठकर लोगों की बातों में आ जाना, बातें सुन लेना, इधर की बात सुन ली, उधर की सुन ली, इससे नहीं कुछ बनता। आप आकर देखें, माहौल में आए, आपको नजर आएगा। अपने बच्चों को भेजें, अपने बच्चों की बात को सुने, उन्होंने जो सीखा वो उनसे सुने कि वो क्या सुनाते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुरान कैसा पढ़ते हैं, सिपारा कैसे पढ़ते हैं, दुआएं कैसे याद करते हैं। अब आप देखिए बच्चे नाजरे वाले हैं, और नाजरे वाले बच्चों का इस तरह कुरान करीम की आयात को और दुआओं को और ये मुख्तलिफ ये कलिमात को याद करना, ये कोई आसान बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं है। और इस तरह तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना, इस तरह तो आपको हिफ्ज़ कुरान वाले बच्चे मिलेंगे जो इस तरह पढ़ते हैं, ये नाजरे वाले बच्चे हैं। तो भाई आप इस चीज़ को देखकर सोचें, ज़रा गौर करें कि जो लोग इसमें इख्तिलाफ रखते हैं या ये कहते हैं कि यहाँ नमाज नहीं होती, नमाज न पढ़ें, बच्चे न भेजें, आप खुद इस बात का अंदाज़ा कर लें कि यहाँ बच्चे भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए। तो मैं तो आज यानी साल में शायद एक मरतबा, साल में इस साल में पहली मरतबा आया हूँ, पिछले साल आया था मैं। आप तो माशाल्लाह यहाँ रहते हैं, आप तो देखते हैं माहौल को। मैं पहली दफ़ा इस साल में ये सारा माहौल देखकर ये बात कहता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें। क्या आप ही कहते हैं कि आप यहाँ पूरा साथ रहते हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं, आप इस बात की लोगों को तरगीब देंगे कि यहाँ बच्चों को भेजें, बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजें। सारे साथी इसकी हामी भरते हैं कि नहीं? अपने बच्चों को भेजेंगे, दूसरे लोगों को तरगीब देंगे और ये पैगाम जाकर सुनाएंगे कि भाई यहाँ पर कोई फिरका वाक़ियत नहीं है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहे जी यहाँ पर जी बच्चों के ज़हन खराब किए जा रहे हैं,
یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کی سنت سکھائی جا رہی ہے، اور بڑوں کا ادب، والدین کا ادب اور اولیاء کرام کی محبت دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ تو بھئی اس بات کی آپ کوشش کریں گے، جیسے کہ بھائی رمضان صاحب نے بھی کہا کہ یہ نظام سارا مل جل کر چلتا ہے، سارے ساتھی کوشش کیا کریں ماہانہ بنیاد پہ یہاں تعاون کیا کریں، مسجد کا نظام دیکھیں، مدرسے کا نظام دیکھیں۔ قاری عثمان صاحب جب یہاں نہیں آئے تھے تو مسجد کے یہ ترتیب اور یہ تعمیرات آپ کے سامنے تھی، اس طرح نہیں تھی۔ قاری صاحب آئے، 1 سال محنت کی ہے تو آپ کے سامنے مسجد کی تعمیر بھی، دوسری منظر بھی نظر آ رہی ہے، ساتھ قاری صاحب کا گھر بھی بہتر ہو گیا، بچیوں کے لیے بھی انتظام ہو گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ اتنی تعداد جو یہاں پر بچوں کی موجود ہے، آپ کی ساری مسجد تو بچوں نے بھری ہوئی ہے۔ آج میں ویسے سوچ رہا تھا، پہلے جب میں پروگرام جاتا تھا نا، تو یہاں بڑے ماشاءاللہ اتنے ساتھی ہوتے تھے، بڑے لوگ، کہ پوری مسجد بڑوں سے بھری ہوتی تھی، بچے تھوڑے ہوتے تھے۔ لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے زیادہ بڑے تھوڑے ہیں، پتہ نہیں بڑوں نے اپنے بچوں کو نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ آج تو میں یہ نقشہ لے کر آیا تھا کہ شاید مسجد میں جگہ نہیں ہوگی اور باہر گلی میں لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ بڑے لوگ اتنے زیادہ نہیں آئے، بچے زیادہ آ گئے۔ تو جی مسئلہ سب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو دعوت زیادہ نہیں گئی لوگوں کو، یا گرمی زیادہ ہے؟ گرمی زیادہ ہے میرے سے خیال سے، شاید پھر آگے سردی میں جب پروگرام ہوگا تو زیادہ لوگ آئیں گے شاید، ایسے ہی ہے جی۔ جو اوپر آپ نے بنایا یہ بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا، یہ جو اتنا بڑا آپ کا بازار ہے یہاں بھی لوگ کھڑے ہونے چاہیے، یہ کھڑکی سے لوگ کھڑے ہونے چاہیے، یہ دیکھ رہے ہو یہاں سے اندر بھی پروگرام ہوگا یہاں پہ، تو آئندہ سے کوشش کریں کہ آئندہ جب بھی پروگرام ہو یہ اندر کا حال سارا بڑوں سے بڑا ہونا چاہیے، بچے باہر ہو پھر مظاہرے کا پروگرام ہو۔ لیکن یہ بھی خوش آئند بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ کا اندر کا حال تو بچوں نے بھر دیا ہے، یہ بھی۔ اور استاد بھی ایک ہے کہ ایک استاد نے ایسی محنت کی کہ مسجد آپ کی بھرتی ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا قاری صاحب کی عمرے کی فکر پہلے کریں بھائی، مسجد کی تعمیر کے کام تو چلتے رہے، عمرہ پہلے کروائیں قاری صاحب۔ اور اب ڈبل ہو گیا نا کام، جیسے کہ اعلان ہوا 2026 آپ نے مصطفیٰ صاحب ذرا دیر کر دی ہے، 25 کے اندر اندر رہے، ابھی 4 مہینے 25 کے بھی باقی ہیں۔ اگر آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، کوئی مشکل نہیں، عمرہ کون سا مہنگا ہے بھائی، 2-2.25 لاکھ کا عمرہ ہو رہا ہے، یہ کون سا مہنگا ہے؟ یہ کوئی مہنگا نہیں، لوگ جا رہے ہیں دڑا دڑ، گروپ کے گروپ جا رہے ہیں، تو ایک پورا گاؤں مل کر ایک قاری صاحب کو عمرہ نہیں کروا سکتے؟ کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے؟ بھائی اس کے لیے محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور آپ کے ماشاءاللہ گاؤں میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، 2-3 بندے مل کر بھی عمرہ کروا سکتے ہیں، میرے ذہن میں یہ بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 2-3 بندے مل کر بھی عمرہ کروا سکتے ہیں، اور اگر اور مل جائیں تو قاری صاحب کی گھر والی بھی ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں گے، سارے محنت کریں گے۔ بیان انشاءاللہ گزار رہا، بیان میں پھر کبھی کروں گا، اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ جو ہے وہ اختلافی بات نہیں ہوتی ہماری مسجدوں کے اندر، اختلافی۔ مفتی صاحب کا بھی تعلق شیخ پورہ کی ایسی درسگاہ سے ہے، جامعہ فاروقیہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ سکھائی جاتی ہے۔ اور آج جتنے بھی آپ کے سامنے جس بچے نے نعت پڑھی ہے، جس مولانا صاحب نے، اس کا تعلق بھی جامعہ فاروقیہ سے ہے، آپ کے امام کا تعلق بھی جامعہ فاروقیہ سے ہے، مولانا عبدالحلیم ربانی صاحب کا بھی تعلق جامعہ فاروقیہ سے ہے، اور مفتی رضوان صاحب کا۔ آج جتنے بھی آپ نے بیانات سنے، نعت سنی، ان سب کا تعلق جامعہ فاروقیہ سے ہے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہم پڑھتے تھے، کسی نے شکایت کر دی جا کر اور درخواست دے دی کہ جامعہ فاروقیہ کے بچوں نے ہمیں مارا، تو اس وقت کا جو ڈیپیو شیخ پورہ تھا، اس نے کہا کہ جاؤ، میں تو اس اللہ والے کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہوں، انہوں نے تو لڑنا سکھایا، انہوں نے اختلافی بات سکھائی نہیں ہے۔ تو اس لیے نہ ہمارے کہتے ہیں جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ ہمارے استادوں نے جو ہمیں پڑھایا، جو سکھایا، ہم وہی جو ہے بچوں کو سکھاتے ہیں اور وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی کرے تو پھر ہم قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں کسی کو گربان کے۔
तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आज का यहाँ आना और आपका मिल बैठना कबूल फरमाए। अभी जो है वो दुआ होगी, दुआ के बाद अज़ान होगी, अज़ान के बाद नमाज होगी, नमाज के बाद कारी साहब ने आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह, हम तेरे आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों के पर्दापोशी फरमा, हमारी निगाहों को साफ फरमा, हमारे दिलों को पाक फरमा, हमारे सीनों को अपनी महब्बत से लबरेज फरमा। ए अल्लाह, ये आज का हमारा प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन बच्चों ने या अल्लाह पढ़ा है, सुनाया है, या अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। जिन्होंने पोजीशनें हासिल की हैं सबको मज़ीद तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, जितने बच्चे बच्चियाँ यहाँ पढ़ते हैं या अल्लाह सबको हाफिज़ कुरान बना, सबको आलिम कुरान बना, सबको अपने दीन का दाई और मुबल्लिग बना। या अल्लाह, मौलाना कारी उस्मान साहिब ने या अल्लाह ये मेहनत की है, या अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह मरते दम तक या अल्लाह ये कुरान की दीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, मस्जिद की इंतज़ामिया ने या अल्लाह, गाँव वालों ने, खुसूसन भाई मुस्तफ़ा साहब, रमज़ान साहब और भाई अच्छा साहब, जितने हजरात हैं, और इसी तरह इस प्रोग्राम में खुसूसी जिन्होंने ताउन किया, इंतजाम किए, भाई अल्लाह रखा साहब और इब्न खालिद साहब, या अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा, इनकी जान माल घर बार में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, इनको मज़ीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, इस पूरे मजमे के ऊपर अपनी रहमत की नज़र फरमा, अपना फजल नाजिल फरमा। ए अल्लाह, पूरे गाँव के ऊपर अपनी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद को मज़ीद आबाद फरमा। या अल्लाह, इसके फैज़ को पूरे गाँव में और पूरे आलम में आम और ताम फरमा। या अल्लाह, इस मरकज़ को, इस मस्जिद को हिदायत का मरकज़ फरमा। या अल्लाह, पूरे गाँव के अकीदों की दुरुस्तगी का ज़रिया फरमा, लोगों की हिदायत का ज़रिया फरमा। या अल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे या अल्लाह आज ये कुरान पढ़ रहे हैं, दुआएं याद कर रहे हैं, या अल्लाह इनको एक अजीब इंसान बना, अच्छा मुसलमान बना, बाअमल मुसलमान बना, सही अकीदे वाला मुसलमान बना। या अल्लाह, पूरे गाँव की काया पलटने का ज़रिया बना। ए अल्लाह, हमें हमारे असातिज़ा ने पढ़ाया, मशाइख ने हमें या अल्लाह हमारी तरबियत की। या अल्लाह, हम उनको या अल्लाह हमारी तरफ से भरपूर या अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने ईमान वाले दुनिया से जा चुके हैं, हमारे अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार, वालिदैन में से और असातिज़ा में से जो जा चुके हैं, ए अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा। हमारे बड़ों में, हमारे असातिज़ा में, हमारे वालिदैन में जो हयात हैं, ए अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा, मक़रूज़ों को कर्ज़ों से नजात अता फरमा, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार नसीब फरमा, बे औलादों को नेक सालेह औलाद नसीब फरमा। ए अल्लाह, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, दूर से आए, करीब से आए, ए अल्लाह इनके दिलों में जो नेक हाजात हैं, सबकी नेक हाजात को पूरा फरमा, सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, पर्दे में ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ ए अल्लाह दुआओं में शरीक हैं, या अल्लाह उनको भी हमारी सारी दुआओं में शामिल फरमा, उनकी भी दिली मुरादों को पूरा फरमा, नेक हाजात को पूरा फरमा। ए अल्लाह, पूरे गाँव के ऊपर अपनी रहमत की नज़र फरमा। ए अल्लाह, पूरे गाँव के ऊपर अपनी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद को हर किस्म के शुरूर और फितन से महफूज फरमा। या अल्लाह, मस्जिद की इंतज़ामिया को और मौलाना उस्मान साहब को सबको या अल्लाह हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शर पसंदों के शर से महफूज फरमा, नजर बद से महफूज फरमा, जादू टूना सिकरी अमरीजा से महफूज फरमा। हम सबको अपने नेक मकबूल बंदों और बंदियों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, मसाजिद मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गज़ा के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा, कश्मीर का मदद मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। ए अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बिरूनी सरहदों की हिफाजत फरमा, अमन का बोलबाला फरमा, कुफर का बोलबाला फरमा। ए अल्लाह, बदअमनी को ख़त्म फरमा, दहशत गर्दी को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह, पाकिस्तान के अंदर या अल्लाह बहुत सारे इलाकों में
سیلاب آیا ہوا ہے خاص طور پہ باجوڑ میں، بنیر میں اور سوات میں، اے اللہ وہ بے کس بے سہارا لوگ، اے اللہ گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، اے اللہ ایک ایک گھر کے 50 لوگ ایک ہی وقت میں فوت ہو چکے، پانی کے اندر بہہ چکے، اے اللہ سینکڑوں بستیاں اجڑ چکی، سینکڑوں گھر اجڑ چکے، اے اللہ بچے بھی بہہ چکے، خواتین بھی بہہ چکی، اے اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کی شہادت کو قبول فرما، جو زخمی ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ جو قسمان کام رہ چکے ہیں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ وہ بے سہارا لوگ، یا اللہ امداد کو ترس رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ایسے امتحانات سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری امت پہلے ہی یا اللہ اتنے بے کس ہے، بے سہارا ہے، بے چین ہے، ہم تو فلسطین کے بارے میں فکر مند تھے، اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے، لوگ امداد کر رہے تھے، وہاں اپنا پیسہ بھیج رہے تھے، یا اللہ ہم تو پاکستان والے بھی امداد کے مستحق ہو چکے ہیں، اب فلسطین امداد بھیجیں یا بنیر والوں کے لیے بھیجیں، غزہ والوں کے لیے بھیجیں یا باجوڑ والوں کے لیے بھیجیں، یا اللہ آج مسلمان سوچنے پہ مجبور ہیں، یا اللہ اپنی خاص رحمت فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جس مقصد کے لیے کہا، سب حضرات کے نیک مقاصد کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بن مانگے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس طرح آج یہ مسجد آباد ہے ہمیشہ اس کو آباد فرمائیے، آئندہ پروگرام کے اندر مزید آباد فرمائیے، اس مسجد کی جگہ اے اللہ مجمع کے لیے تنگ پڑ چکی ہے، یا اللہ اس مسجد کو وسیع فرما دیجئے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ فرما دیجئے، قاری صاحب کو ان کی اہلیہ کو اسی سال عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجئے، غیبی مدد فرما دیجئے، یا اللہ اسی طرح یہاں جتنے حضرات موجود ہیں میرے سمیت علماء کرام اور جتنے حضرات گاؤں کے یا دور سے آئے بڑے چھوٹے اور اسی طرح خواتین، یا اللہ سب کو اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرما دیجئے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجئے، عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بن مانگے عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.